وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَاب، ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی۔ وہاں سے شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ واضح کیا ہے کہ ان کا معاملہ اور رسالت کا معاملہ کم و بیش یکساں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جن 2 بیٹوں کو اپنی میراث سپرد کی تھی، ان میں ایک اسحاق تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور دوسرے اسماعیل جن کی اولاد یہ قریش تھے۔ بنی اسماعیل کی طرف جس پہلے پیغمبر کی بعثت ہوئی، یعنی ان کا ایک زمانہ تو وہ تھا جب وہ اپنی قومی حیثیت میں وجود پذیر ہو رہے تھے، اس میں ان کے خاندان میں پے در پے پیغمبر آئے، جیسے سیدنا اسحاق، یعقوب، اسی طرح یوسف علیہ السلام۔ ان کے پیش نظر کسی قوم پر حجت تمام کرنا نہیں تھا، بلکہ دین کی دعوت کے لیے ایک جماعت کو وجود پذیر کرنا تھا، بنی اسرائیل۔ یہ جماعت وجود پذیر ہو گئی، پھر کم و بیش 500 سال کا عرصہ اندازہ کیا گیا ہے کہ ان کو وہ ملا جس میں یہ مصر میں رہے، اس میں اچھے برے دن ان پر آتے رہے، یہاں تک کہ بالکل غلام ہو کر رہ گئے۔ ان سے بیگار لی جاتی تھی، یہ فرعونہ کے محکوم تھے، اور وہاں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، درا حالے کہ جب آئے تھے تو مصر کے حکمران کی حیثیت سے آئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تجدید کا فیصلہ کیا، ان کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا، ان کی ذمہ داریوں پر ان کو فائز کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ بالکل اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے اس امت کو وجود بخشا جو اب رسالت مآب کی امت بنی ہے، اور پھر صدیوں تک وہ اپنے طریقے پر نشیب و فراز سے گزرتے رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کم و بیش 300 سال پہلے سے ان کے ہاں شرک در آیا، دین ابراہیمی کی روایت کو بھی نقصان پہنچا، اور بہت سی بدعات بھی ان کی دینی روایت میں داخل ہو گئیں۔ چنانچہ پھر ان کی تجدید کے لیے، ان کے احیاء کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں پیغمبر مماثل ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے سورہ مزمل میں بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، ایسے ہی ہم نے اے قریش تمہاری طرف رسول بھیجا ہے۔